انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، الاسراء والمعراج، 7 آسمانوں کی سیر، جنت اور دوزخ کی سیر، لامکہ کی سیر، قاب قوسین کی سیر۔ یہ حسین سفر مکہ شریف سے آقا علیہ السلام کے سب سے مشکل اور دکھ بھرے وقت میں پیش آیا۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ پاک کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے۔ پھر کیا تھا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ اس بائیکاٹ کا سامنا آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کرنا پڑا۔ آپ کو طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، جس سے آپ کے پیر مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دل کے قریب حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہو گیا۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، جسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں، جس سے آپ غمگین رہنے لگے۔ اب کو حزن و ملال لاحق ہو گیا، اکیلا پن محسوس کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم، حزن و ملال اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے معراج کرائی، دنیا کی سب سے بڑی سیر کرائی۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین تشریف آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ جبریل امین نے چاہا کہ کنڈی کو کھٹکھٹائیں، رب کا حکم ہوا جبریل کنڈی نہ کھٹکھٹانا، گھر کی چھت کھولے۔ گھر کی چھت کھولی گئی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، اللہ پاک آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر جبریل امین آپ کو حرم کعبہ میں لے کر آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا اور اس کو زمزم سے دھلا، نور و حکمت کو انڈیل دیا۔ پھر جبریل امین نے آپ کو جنت کا براق پیش کیا۔ آپ براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی سواری کو وہاں باندھ دیا جہاں تمام انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں۔ پھر آپ نے تمام انبیاء کی وہاں پر امامت فرمائی اور سیادت کا تاج آپ کو عطا ہوا۔ پھر آپ وہاں سے نور کی سیڑھیوں سے پہلے آسمان تک گئے، پھر فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر پہلے آسمان پر گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے جنہوں نے حضور کی آمد کی بشارت دی تھی اور ان کا نام احمد بتایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو یہ تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العزت تو ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ ساتویں پر جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل امین کے پروں پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئی۔ اب جبریل امین کا فرمان ہوا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے آپ رف سے گئے، رب کی بارگاہ تک پہنچے، مقام قاب قوسین میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو سیر کرایا گیا، لامکہ کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی اور دوزخ کو دکھایا گیا۔ اللہ پاک کو آپ نے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، محبوب نے محب کو دیکھا، روز و نیاز کی باتیں ہوئی، اپنے محبوب کے سارے حزن و ملال کو دور فرمایا۔ اب آپ کی واپسی کا وقت آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی چند آیتیں اور 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ، تو کم ہو کر 5 وقت کی نماز بچی، لیکن ثواب 50 وقت کا ہی آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اپنے محبوب کو تحفہ دیا کہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کو بخش دوں گا، نجات دے دوں گا جو شرک کیے بغیر مرے گا۔
رب کی بارگاہ سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غم، سارے دکھ اور تکلیف جاتے رہے۔ اب جب معراج کے واقعے کو آقا علیہ السلام نے صبح لوگوں سے بیان کیا تو سب نے مذاق بنایا، کسی نے اس کی تصدیق نہ کی، کسی نے آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہا۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ یارغار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ وہی صدیق اکبر ہیں۔ جب کسی نے حضور کی تصدیق نہیں کی تھی، سب نے انکار کیا تھا، تو حضور کا ساتھ دیا تھا، حضور کی تصدیق کی تھی۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو 5000 فٹ اونچا غار سور میں ہجرت کی رات میں لے کر چڑھے تھے۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے آقا کی حفاظت کے لیے کپڑوں کو، لنگی کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ میں غار سور میں رکھا تھا، اور ایک سوراخ بچا تھا، اس پر پیر رکھ لیا تھا، اس میں اژدہا نے رس لیا تھا۔ یہ وہی یارغار مصطفیٰ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے ان لوگوں نے کہا، کچھ سنا ہے؟ تمہارے دوست کیا کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر رب کی بارگاہ میں گیا، پھر واپس بھی آ گیا۔ کیا رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا ہونا ممکن ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے فرمایا، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ ہی ہے، اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کہتے تو ہم اس کو بھی مان لیتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے محبوب، آپ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں ان لوگوں کو بتائیں گے؟ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں بیت المقدس گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی تصدیق کر لی تھی میرے آقا کی، لیکن کفار و مشرکین کے لیے آپ نے آقا سے عرض کیا، اللہ پاک نے بیت المقدس کو میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ آپ نے سب کچھ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک قافلہ ساما لاد کر آ رہا ہے، جس کے آگے سیاہ اور سفید رنگ کا ایک اونٹ ہے جس پر پالان ہے، اور وہ اس روز تک آئے گا۔ اس کی تصدیق کے لیے کفار و مشرکین پہاڑ پر جا کر انتظار کرنے لگے۔ آدھا دن گزر گیا، جب قافلہ نہ آیا تو سب باتیں آپس میں کرنے لگے۔ آدھا دن گزر جانے کے بعد قافلہ آ گیا، جس سے کفار و مشرکین کے چہرے زرد پڑ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ کسی کو براہ راست اللہ رب العزت نے بلا کر اپنا آپ نہیں دکھایا اور تحفہ و تحائف نہیں دیا، لیکن اپنے محبوب کو بلا کر اس قدر تحفہ و تحائف ادا کیے۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے تحفہ ہے، لہٰذا ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔